السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کنفرم کر دیں کہ آواز آ رہی ہے سب کو؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ چند دن پہلے ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس میں ان عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 دن تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اس کے اندر تم کثرت کرو تحلیل، تکبیر اور تحمید کی، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان تینوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اسی کے کا مجموعہ ہے ایک جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں ان ایام میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ انہی کلمات کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے اور تحلیل بھی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا الفاظ بھی اس میں آتے ہیں، اللہ اکبر کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور وللہ الحمد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید بھی اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ 3 کلمات اور اس کے علاوہ ایک چوتھا کلمہ ہے سبحان اللہ۔ ان 4 کلمات کے حوالے سے 2-3 حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ان کی فضیلت کے اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الکلام اربعون، تمام کلموں میں افضل یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر اپنا عصائے مبارک مارا تو اس کے سوکھے پتے جھڑ پڑے، اور ساتھ والوں نے وہ منظر دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس درخت کے پتے جھڑتے دیکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت زیادہ محبوب عمل ہے، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توفیق نصیب فرمائے۔ عربی گرامر ہم نے کل مرکب ارشادی، اس میں اشارہ اور مشار الیہ اور اسی طرح مبتدا خبر جب بن کے آ رہا ہوتا ہے اس میں اشارہ، تو وہ تمام ہم نے دیکھے تھے۔ کل ہم نے جو باتیں پڑھی اس میں ایک بات
اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں ہم نے سب سے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور ایک اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، اور ہم نے اس کی گردانیں بھی دیکھی تھی کہ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی یہ مذکر کے لیے، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی مؤنث کے لیے صیغے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اشارہ بعید کی گردان میں ہم نے دیکھا کہ ذالکا، ذانکا، اولائکا مذکر کے لیے، تلکا، تانکا اور اولائکا مؤنث کے لیے صیغے ہوتے ہیں، اور تسنیہ کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی ہم نے الگ سے گردان دیکھ لی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ قواعد دیکھے، اس میں سب سے پہلی بات یہ پڑھی کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک اسم اشارہ اور ایک مشار الیہ، یعنی مرکب اشاری کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ پھر تیسری بات ہم نے پڑھی کہ مشار الیہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر معرف باللام ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ بات پڑھی کہ بعض اوقات اس میں اشارہ جو ہے وہ مبتدا بن کر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر کیسے فرق ہوگا کہ یہ مبتدا خبر ہے یا پھر اس میں اشارہ اور مشار الیہ ہے۔ تو عام طور پہ جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر معرف باللام ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ مشار الیہ ہے، اور اگر نکرہ ہو تو یہ خبر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ مثالیں دیکھی، اور غیر عاقل کی جمع مکسر کے بارے میں یہ بات پڑھی کہ اگر مشار الیہ یا خبر جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ اور مبتدا جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح مبتدا واحد غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے، اسی طرح اس کا یہاں پر بھی قاعدہ لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ بعض اوقات اس میں اشارہ اور جو ہوتا ہے جو مبتدا بن رہا ہوتا ہے وہ خود ایک مرکب توصیفی یا مرکب اشاری بن کے مبتدا بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی جو خبر ہے وہ مرکب توصیفی بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے سب دیکھ لی، جیسے ذالک الدواء میں ذالک اس میں اشارہ اور دواء المر موصوف صفت مل کے مشار الیہ، اور یہ پورا مل کے مبتدا بن رہا ہے۔ تو یہ تمام پھر اس کی تین میں نے مثالیں بھی دی تھی کہ آپ لوگ اس کا ترجمہ کر لیجیے گا، امید ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہوگا۔ اچھا، ایک بات جو کل کے سبق سے متعلق ہے اس کو خاص طور پہ نوٹ کریں کہ کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ جو قاعدہ پڑھا کہ اگر مبتدا اس میں اشارہ کے بعد اگر معرف باللام ہو تو مشار الیہ، اور اگر نکرہ ہو تو خبر۔ یہ کل ہم نے بات دیکھی تھی کہ پہچان کا عام طور پہ یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ یہ جو طریقہ قانون ہے یہ بہت زیادہ پکا ٹھکا قانون نہیں ہے، یہ بہت حد تک بہت زیادہ جگہوں پر یہ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی معرف باللام آ رہا ہوتا ہے اور وہ معرف باللام خبر بن رہا ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ذالک الفوز العظیم، صحیح ہے؟ اب ذالک الفوز العظیم، وہاں پہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ ہم اس کو ذالکہ کو مبتدا بناتے ہیں اور الفوز العظیم کو موصوف صفت بنانے کے بعد خبر بنا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ مشار الیہ بنا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ذالک الکتاب اس کا دونوں طرح سے ترجمے کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتاب یا یہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کو جو مفسرین نے دونوں طرح سے اس کو اپلائی کیا ہے کہ اس کو خبر بھی بنایا گیا ہے اور مشار الیہ بھی بنایا گیا ہے، صحیح ہے؟ تو یہ جو ال والا جو قانون ہے معرف باللام ہو تو مشار الیہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، عام قانون یہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کا قانون نہیں ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ معرف باللام ہونے کے باوجود بھی خبر بن رہی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کو خبر کو معرفہ میں لانے کے لیے کہ ہم درمیان میں اگر اسی کی ضمیر لے آئیں
تو اس سے تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ واضح بھی ہو جاتا ہے کہ یہ خبر ہی ہے. جیسے ذالک هو الفوز العظیم، ایک آپ ضمیر منفصلہ لے کر آ جائیں اور اس کو آپ اس کی خبر بنا لیں، اور یہ جو آتا ہے اس سے حصر کا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے. اس سے کیا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے؟ حصر کا اسلوب. حصر کا اسلوب کا کیا مراد ہے؟ حصر کا اسلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو محصور کر دیا، کسی چیز کو آپ نے قید کر دیا. تو ذالک هو الفوز العظیم کا ترجمہ ہوتا ہے یہی ہے عظیم کامیابی. صحیح، یہی ہے عظیم کامیابی. اب اس سے کیا مطلب پتہ چلا کہ جو عظیم کامیابی ہے وہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا یہاں پر؟ ہوا لانے سے یہ حصر کا اسلوب پیدا ہو گیا، اور بات اس جو کامیابی، عظیم کامیابی ہے، وہ صرف اس کے اندر قید ہو کر رہ گئی، محصور ہو کر رہ گئی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے خبر کو معرفہ میں لانے کا. جیسے ہم نے جب جملہ اس میں پڑھ رہے تھے یہ بات پڑھی تھی کہ خبر بعض اوقات معرفہ بھی آ جاتی ہے. عام طور پہ خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن بعض اوقات معرفہ بھی ہوتی ہے. وہاں پہ ہم نے اس کا استثناء دیکھا تھا. ایک استثناء یہ بھی ہے کہ آپ اس کو حصر کا اسلوب پیدا کرتے ہوئے بھی لا سکتے ہیں. اور بعض اوقات جس طرح میں نے بتایا اشارے کے بعد بھی یہ آ رہی ہوتی ہیں. وہ کانٹیکسٹ جو سیاق و سباق ہوتا ہے، کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے. صحیح ہے. تو قرآن مجید میں اس طرح کا ترجمہ خبر والا کیا گیا ہو تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ذالک ہوا الضلال البعید، یہ جیسے یہی ہے دور کی گمراہی. یہی ہے دور کی گمراہی. ذالک الضلال البعید کا مطلب ہم جو کر سکتے تھے دور کی یہ دور کی گمراہی یا یہ دور کی گمراہی ہے. لیکن یہی ہے کا ترجمہ کس سے آ گیا؟ کہ درمیان میں ہوا لگانے سے. صحیح ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اس کے بعد مرکب اضافی. ابھی یہ کل ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی کہ اسماء اشارہ کے بعد مفرد اسم کا آنا اور مرکب توصیفی کا آنا، یہ دو چیزیں پڑھی تھی. لیکن ایک مرکب ہوتا ہے مرکب اضافی. تو جب اس اسماء اشارہ کے ساتھ مرکب اضافی جڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے کیا طریقہ ہوتے ہیں؟ میں اس کو غور کر کے بتاتا ہوں، ایک منٹ. اسماء اشارہ اسماء اشارہ مع مرکب اضافی.
ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا؟ جیسے مثال کے طور پہ لڑکے کی کتاب، یہ ہو گیا سمپل مرکب اضافی۔ اب بعض اوقات ہمیں اس میں اشارہ بھی لانا ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہنا ہے لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب۔ اب اس میں کیا ہوا؟ کتاب کی طرف اشارہ ہوا، کتاب کو مشار الیہ بنایا گیا ہے، لڑکے کی یہ کتاب۔ ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ مرکب ہے، جملہ نہیں ہے، لیکن لڑکے کی یہ کتاب میں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا کیا تو ہو سکتا ہے اس میں مضاف کی طرف اشارہ ہے لڑکے کی یہ کتاب میں، اور دوسرا آپ جملہ بنائے اس لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ مشار الیہ، اس میں کیا ہے؟ لڑکا، لڑکے کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی مضاف الیہ کو مشار الیہ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا قاعدہ ہوگا؟ اگر ہم سب سے پہلے اوپر والا دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی کتاب کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کتاب ولدن، صحیح ہے، کتاب ولدن۔ کتاب ولدن میں اگر ہم اپنا جو ابھی ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے اشاری والا، وہ لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ھذل کتاب ولدن یا الولدی کر لیں، جو بھی کر لیں۔ تو اس سے کیا خرابی لازم آ گئی کہ آپ نے مضاف کے اوپر ال لگا دیا، مضاف کے اوپر ال لگا دیا، جو کہ ممنوع ہے، صحیح ہے۔ تو اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے مضاف کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ ھذا کو آخر میں لے جائیں، صحیح ہے۔ کتاب الولدی، کتاب ولدی یا کتاب الولدی کو اپنی جگہ باقی رکھیں، اور آخر میں آپ یہ لے جائیں کتاب الولدی ھذا۔ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لڑکے کی یہ کتاب، صحیح ہے، لڑکے کی یہ کتاب۔ یہ ہو گیا مضاف کی طرف اشارہ۔ صحیح، مضاف مشار الیہ ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ جو اس میں اشارہ ہے اس کو آخر میں لے کر آ جانا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں مضاف الیہ کو مشار الیہ بنانا ہے کہ اس لڑکے کی کتاب، تو اس میں کیا آگے؟ کتاب الولدی، کتاب الولدی۔ اب ولدی سے پہلے، ولدی کے اوپر چونکہ معرف باللام اس کو بنا سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ اضافہ کر دیں ھذا کا، تو یہاں پہ کوئی قاعدہ نہیں ٹوٹ رہا کیونکہ الولدی تو آ سکتا ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ کتاب ھذا الولدی، کتاب ھذا الولدی، لڑکے کی یہ کتاب، نہیں، اس لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، اس لڑکے کی کتاب۔ اب یہاں پہ لڑکے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کتاب ھذا الولدی۔ اچھا، ہم نے جب مرکب اضافی پڑھ رہے تھے تو یہ بات پڑھی تھی کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کچھ نہیں آ سکتا، تو یہاں یہ سمجھ لیں یہ اس کا پہلا ایک استثناء ہو گیا کہ یہاں پر استثناء ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں ایک ورڈ آ رہا ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا استثناء ہو گیا۔ صحیح ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ اور اگر ھذا کو ہم شروع میں لا رہے ہیں، ھذا کتاب الولدی، تو یہ کیا بن جائے گا؟
हाजा किताबुल वलदी, तो हम इसको कहेंगे कि ये मुब्तदा है, किताबुल वलदी मुजाफ मुजाफ इलैह बन के इसकी खबर है। सही है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन रिपीट करने से पहले आप लोग ये 3 नुकात लिख लें कि इसका अगर खुलासा हो जाएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात समझना भी आसान हो जाएगा। कि अगर इशारा, इसमें इशारा जो है मुरक्कब इजाफी में, ये बात शुरू हो जाएगी, मुरक्कब इजाफी में इसमें इशारा अगर शुरू में आए तो मुब्तदा बनेगा। इसमें इशारा अगर दरमियान में आए तो मुजाफ इलेह की तरफ इशारा होगा, और अगर आखिर में आए यानी मुरक्कब इजाफी के बाद आए तो मुजाफ की तरफ इशारा होगा। सही है, तो ये इसके तीनों कायदों का। तो हाजा किताबुल वलदी, ये लड़के की किताब है। सही है, और किताबु हाजल वलदी मीन्स इस लड़के की किताब, और किताबुल वलदी हाजा मीन्स लड़के की ये किताब। अभी हमने ये पढ़ा कि मुरक्कब इजाफी के साथ इसमें इशारा आ रहा होता है, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो बाद औक़ात वो शुरू में आता है तो उस वक्त हम उसको मुब्तदा बना रहे होंगे, दरमियान में आएगा तो हम उसको मुजाफ इलैह की उसको हम मुजाफ इलैह की तरफ इशारा बना रहे होंगे, और अगर आखिर में आएगा तो उसको हम मुजाफ की तरफ इशारा बना रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। एक सवाल है, ये सब मीठे फल हैं, इसका तर्जुमा पूछा है। ये सब मीठे फल हैं, तो सबसे पहली बात हमें इसमें ये पता चल गई कि ये जुमला इस्मिया है। सही है, तो हमें जुमला इस्मिया वाला कवायद लगाना होगा। जुमला इस्मिया सबसे पहले आता है मुब्तदा, उसके बाद आता है खबर, और इसके अंदर जो मुब्तदा है वो है ये सब, और खबर जो है उसके अंदर है मीठे फल। तो सबसे पहले मुब्तदा लाएंगे। मुब्तदा क्या बन रहा है, ये सब। ये सब का तर्जुमा क्या होता है, जमा। इसमें इशारा करीब के लिए जो जमा आता है उसका वो क्या बनता है जी, हाउलाई। सही है, हाउलाई। सही है, अब उसके बाद ये हो गया मुब्तदा। अब हमें लानी है इसकी खबर। तो खबर में सबसे पहली बात यह है कि हमें उसको नकरा लाना है। दूसरी बात यह है कि खबर क्या बन रही है, खबर खुद मुरक्कब तौसीफी बन रही है। तो मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा उल्टा होता है। सही है, मीठे फल, मीठे फल का हमने तर्जुमा करना है। फल को अरबी में कहते हैं फाकिहतुन, और ये है जमा में ना, और इसकी जमा जमा मुकस्सर आती है फवाकिहु। ठीक है, फवाकिहुन, फवाकिहुन। सही है। फिर उसके बाद इसकी सिफत लानी है। जो सिफत इसकी क्या है, मीठे। और मीठे जो है वो चूंकि गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, तो हमें इसकी जो सीगा लाना होगा वो वाहिद मुअन्नस का लाना होगा। तो उसको आप कहते हैं हुल्वुन होता है, तो हुल्वतुन। सही है, हाउलाई फवाकिहुन हुल्वतुन, ऐसा ही होगा। सही है,
جی ہاؤلائی کی جگہ حاضی آنا چاہیے. جی بالکل درست ہے. حاضی فواکہ حلوۃ، کیونکہ یہ ہم نے پڑھا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے لیے واحد مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ترجمہ ٹھیک ہو گیا اس کا. دوسرا پوچھا ذالکم اللہ. صحیح ہے. ذالکا کے اندر جو کاف ہوتی ہے ضمیر ذالکا، یہ واحد کے لیے جیسے مخاطب واحد کے لیے ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کی جگہ صیغہ اگر تبدیل ہو رہا ہوتا تو بعض اوقات یہ جو اس کی جو ضمیر جو اشارہ ہے یہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو ذالکم بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ذالکم مطلب وہ یہ، لیکن یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ جمع کے لیے، جمع مخاطب کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. ذالکم اللہ. تو یہ مبتدا خبر لگ رہا ہے. وہ اللہ تم سب کا رب ہے. ربکم تو مضاف مضاف الیہ بن گیا. لفظ اللہ یہ اس کا اسم اشارہ، اور یہ مشار الیہ. ٹھیک ہے. وہ اللہ تم سب کا رب ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ بعض اوقات ہم اس کو خبر بھی بنا دیتے ہیں، تو اگر اس کو خبر بنا جائے وہ اللہ ہے جو تم سب کا رب ہے تو وہ اس کا بدل بن جائے گا. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے قواعد پڑھے مرکب اشاری کے، مرکب اشاری اور مرکب اضافی کو ملا کے، تو وہ واضح ہوگا. یہ کون سے اصول لکھنا ہے؟ یہ جی یہ لکھ لیں تین. اب ہمارا آخری چیپٹر رہ گیا ہے اسماء استفہام. ٹھیک ہے. اسماء استفہام یعنی سوال کرنے والے اسم، جو وہ اسما جن سے ہم سوال کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ ہمارا آخری چیپٹر ہے. اس کے بعد اسم کا مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ فعل کے اوپر آئیں گے.
پہلے ہم استفہام پہلے بھی ایک جگہ پڑھ کے آ چکے ہیں، وہ یاد ہے؟ اس سے پہلے ہم استفہام کی کا لفظ کہاں پڑھا تھا ہم نے، اور وہ کون کون سے ورڈ تھے؟ جی سوالیہ کے لیے جی اس سے پہلے ہم پڑھ کے آئے تھے آ اور حل، کہ اگر یہ آپ جملہ اسمیہ کے شروع میں لگاتے ہیں تو اس سے جملہ اسمیہ نافیہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ حروف استفہام، صحیح ہے؟ ان کو ہم نے کیا کہا تھا؟ حروف استفہام، کیونکہ یہ جو دو ورڈ تھے یہ عربی گرامر میں حرف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم اسم نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان سے سوال کیا، اگر ان دو ورڈ سے سوال کیا جائے گا تو جواب کا کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو ہاں میں یا نہیں میں۔ ہاں اور نہیں والے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم ان سے کرتے ہیں، آ اور حل سے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اسماء استفہام، جو کہ اسم ہوں گے، صحیح ہے؟ مبتدا بن کے آ رہے ہوں گے اور اسم کی جگہ پر آ رہے ہوں گے۔ نمبر ایک بات کہ وہ اسم بن رہے ہوں گے، یہ حروف استفہام ہے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اسماء استفہام، کہ وہ اسم ہوں گے۔ دوسری بات کہ اس کے جو جواب ہو گئے وہ ہمیں باقاعدہ طور پہ جواب دینا پڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہاں یا نہیں کہہ دیں اور ہمارا جواب کمپلیٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ تو اس میں بھی اصلاً چیز تو یہی ہے کہ یہ یاد ہی کرنی ہے کہ کون سے ورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا یہ کیا ہے، یا وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس طرح کے ہم جو سوالات کرتے ہیں، یہ کون سا کلر ہے، یا فلاں شخص کب آئے گا، تو اب یہ کیا ہے؟ سارے سوالات ہیں، ان سب کے جوابات آپ ہاں یا نہیں میں نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو اس کے لیے باقاعدہ جواب دینا پڑے گا، ہر بات کا جواب ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اسماء استفہام جتنے ہیں ان میں سے ہم مختصراً کچھ لکھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو اس کو آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا جو عام طور پہ اہم ہے، یہاں پہ میں عربی بھی لکھ دیتا ہوں، اس کی اردو لکھ دیتے ہیں، یا انگریزی بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا واضح ہو جائے، ٹھیک؟ سب سے پہلا ورڈ لکھیں آپ ماں، یا اکیلا ماں ہو کے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ماذا اس طور پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے، صحیح؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یعنی واٹ، ٹھیک ہے؟ دوسرا لکھیں من، ٹھیک؟ اس کا مطلب ہے کون، یعنی who۔ تیسرا ہے کیفا، حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے کیسا، ہاؤ۔ ایون، کون سا، مینس وچ۔ ایون کے ساتھ آپ ایک اور نوٹ کر لیں، اسی کی مونس مذکر کے لیے یہ یوز ہوتا ہے، اور مونس کے لیے یوز ہوتا ہے ایتن، کون سی، وچ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ متا، متا یوز ہوتا ہے زمانے سے متعلق معلوم کرنے کے لیے، کب، وین۔
کے علاوہ اور ہے کم، ایک یوز ہوتا ہے، اس کی میننگ ہوتی ہے کتنا، یعنی ہاؤ مچ. صحیح. ایک یوز ہوتا ہے اینا، کہاں، ویئر. انا، کہاں سے یا کس طرح سے. فرام ویئر. ایانا، یہ بھی کب کے معنوں میں یوز ہوتا ہے، وین. صحیح، سب نے لکھ لیا؟ کسی کا رہا تو نہیں کچھ؟ سب نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے؟ صحیح. تو اب یہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے ہیں اسماء استفہام، یہ سارے اسم ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ تمام جو اسم ہے اس سے ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں، اور اس میں جی کوئی بھی کوشچن ہوگا ہمیں اس کا باقاعدہ طور پہ جواب دینا ہوگا. ایسا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں ہاں یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے اندر جو دو ورڈ ہے نا، ایون اور ایتن، ایون اور ایتن، یہ دو، ان دو کے علاوہ تمام اسما جو ہیں یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی حالت میں آئیں گے، کچھ بھی بن رہے ہوں گے تو وہ اپنی جگہ پہ سیم رہیں گے، یہ تبدیل نہیں ہوں گے. جبکہ ایون اور ایتن جو ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہتا. صحیح ہے. ایون، این. ٹھیک ہے. زبر زیر پیش تینوں حالت میں یہ آ سکتا ہے. ایتن بھی اسی طرح مبنی نہیں ہے. ان کا کیا استعمال ہوتا ہے عام طور پہ؟ اپنے بعد والے اسم کے اسماء استفہام، اپنے بعد والے اسم کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرتے ہیں. صحیح ہے. یعنی جملے سے مراد ہے. جیسے ما ہاذا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صحیح. من ابو کا، تیرا والد کون ہے. ٹھیک ہے. ابو کا تمہارا والد، من کون ہے. صحیح ہے. یہ اس کے ترجمے ہوتا ہے، اور آخر میں آپ کوشچن مارک بھی اس میں لگا لیں. صحیح ہے. ایون اور ایتن کی ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ عام طور پہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مضاف بن کر آتے ہیں اور اپنے بعد والے اسم کو یہ مضاف الیہ بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے ایو رجلین، ایو کا کیا مطلب تھا؟ کون سا نا، کون سا، کون سی. تو کیا ہو گیا؟ ایو رجلین یعنی کون سا مرد.
یا ایتن، ایت النسائی، جملہ مرکب مرکب اضافی کی ترکیب ہے، اور ترجمہ اس طرح ہے کون سی عورت، کون سی عورتیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات اس کے اندر مزید جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس کا کیا کر رہے ہیں، ترجمہ الٹا کر رہے ہیں اس میں نا، کیونکہ یہ اردو کا قاعدہ ایسی ہے. اردو میں ہم جو یہ جو استفہام کے لیے جو ورڈ، سوال کے لیے جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہم آخر میں لا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، کون ہے، یہ سب جو ہم آخر میں، یہ کیا ہے حاضہ کا ہم نے پہلے کر دیا، اور کیا ہے کا ترجمہ ہم نے بعد میں کیا. تمہارے والد کون ہے، تو یہ اردو میں جس طرح استعمال ہوتا ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھا گیا ہے. اس کی ایک دو مثالیں دیکھ لیں. ما ذالکا، وہ کیا ہے. ذالکا مسجد کبیر، وہ بڑی مسجد ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوگا. جی میں نے بتایا ہے کہ ایو اور ایتن جو ہے، یہ ایون اور ایتن یہ مضاف بن کے آتے ہیں، اور مضاف بن کے آتے ہیں تو اب اس کی تنوین گرا دیتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد والا جو اسم آتا ہے اس کو ہم پھر خبر یا کچھ اور نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم پھر اس کو کیا کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے. تو عام طور پہ اس کا معاملہ یہی ہے کہ یہ مضاف بن کر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی سے پتہ چلے گا. ماں نافیہ اور ماں استفہامیہ، ماں ہم نے دو پڑھ لیا نا، ایک ہم نے پڑھ لیا ماں نافیہ، ایک ابھی ہم نے پڑھ لیا ماں استفہامیہ، اور ایک اور ماں بھی ہوتا ہے ماں موصولہ. تو یہ تمام کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے. اور ماں نافیہ کے سے تو اعرابی تبدیلی بھی واقع ہو رہی ہوتی ہے کہ جو اس کا اس کی جو خبر ہوتی ہے، خبر حالت نصب میں جاتی ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ کو بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ استفہام میں ہے یا پھر نافی ہے. تو یہ ساری چیز ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، کانٹیکٹ سے عام طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس طرح یوز کیا جا رہا ہے. ماں موصولہ بھی آتا ہے، وہ بھی اسی طرح اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے. متا رہبا، رہبا کا مطلب ہے وہ گیا. متا کا کیا مطلب ہے، متا کا مطلب کیا لکھا ہے، جی کب. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کر دیں گے، تو اس کو ہم اردو میں کس طرح یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ کب گیا. ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ لوگ قرآن مجید سے بھی اس کی مثالیں نکال سکتے ہیں. جی رہابہ فعل ہے، وہ بھی انشاءاللہ پھر ہم فعل میں پڑھیں گے. سب سے زیادہ یوز ہونے والا جملہ مسموکا.
تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ما اور اسم کا کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کا ضمیر مجرورہ متصلہ ہے، اسم مضاف ہے، تو کیا بنا؟ تمہارا نام. صحیح ہے، تمہارا نام کیا ہے. صحیح ہے. کسی سے سوال پوچھنا ہو سب سے پہلے تمہارا نام کیا ہے. متا نصر اللہ، کب اللہ کی مدد. صحیح ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی. ان معنی متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جو تم ہم سے وعدے کرتے ہو تو یہ وعدہ کب ہے، کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. صحیح ہے، بات ہو گئی واضح. ہم نے جو مرکب جاری پڑھے تھے نا، اس میں بعض اوقات اس کا کوئی ورڈ مل کے بھی اس کے معنی میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر میں آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گا کہ کیا کیا معنوں میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی بس اس سے نوٹ کر لیجیے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ جو کم ہے، کم کا جو لفظ ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں کم استفہامیہ، اور دوسرے کم کو ہم کہتے ہیں کم خبریہ. ٹھیک ہے، دو طرح کے کم ہوتے ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. یہ کیسے؟ کم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی کتنے نا. تو بعض اوقات ہم پوچھتے ہیں یہ بات، یہ کتنے کا ہے یا یہ کتنے ہیں. صحیح، یہ ہم پوچھتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کم استفہامیہ ہو گیا. اور بعض اوقات ہم کتنے کے ورڈ سے کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. کتنے ہی جن کے کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت سے. کتنے ہی استعمال کر کے کیا معنی ہم لے رہے ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اس طرح کے معنوں میں جو یہ ورڈ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کم خبریہ. صحیح ہے، تو کم خبریہ اور کم استفہامیہ، جس طرح کتنے کا ورڈ اردو میں بھی دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، خبر اور استفہام کے لیے، اسی طرح عربی میں بھی اس کا یہ معاملہ ہے کہ بعض اوقات استفہام کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات خبر کے لیے آتا ہے. ہاں، کم جیسے ماشاء اللہ، کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہی گروہوں کو ہم نے، کتنے ہی لوگوں کو، قبلہم ان سے پہلے، کتنے ہی اصل میں اس کی مفعول اپنے مفعول بھی اس کے ساتھ آئے گا، کتنے ہی کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. کتنے ہی گروہوں کو، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. اب یہاں پہ یہ سوال پوچھا نہیں جا رہا بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ، حدیث ہوتی ہے نا کہ کم من صائمن لیس لہو، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا. جی بالکل. اچھا، اب اس کا عربی میں کیا فرق ہے؟ فرق، ٹھیک ہے. کم استفہامیہ جو ہے، کم جب استفہامیہ کے بعد آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم، کم استفہامیہ کے بعد والا اسم کس حالت کے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ منصوب، نکرہ اور واحد. ٹھیک ہے، منصوب بھی ہوگا، نکرہ بھی ہوگا اور واحد بھی ہوگا. یہ اگر ہے منصوب ہے، نکرہ ہے اور واحد ہے، تینوں اس کے اندر کیٹیگریز پائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ جو کم ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے. جیسے
कम दिरहमन इंदकुम, तुम्हारे पास कितने दिरहम है, तुम्हारे पास कितने दिरहम है। इसके वजह क्या आ गया, कम दिरहमन इंदकुम। अब ये दिरहमन ये मंसूब भी है, नकरा भी है और वाहिद भी है। कम सनतन उम्र का, तुम्हारी उम्र कितने साल है। तो अगर किसी जिस्म के बाद मंसूब, वाहिद और ये तीनों आ रहे हो तो हमें वाज़ेह होना चाहिए कि क्या है, ये नकरा आ रहा हो कि कम इस्तिफहामी है। फिर उसके बाद खबरिया की क्या पहचान है कि कम जब खबर के लिए आता है तो इस्म जो होता है उसका हालत जर में होता है। सही है। खबरिया का जो इस्म है ये हालत जर में होता है, और ये वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, इसके अंदर कोई कैद नहीं है। बस असल ये है कि ये मजरूर हो तो हम उसको कहेंगे कि ये इसका है। और ये बाज़ औक़ात दरमियान में मिन के साथ भी आ रहा होता है, बगैर मिन के भी आ रहा होता है। जैसे कम अबदिन अतक, अतकतु, अब गुलाम और अतकतु मीन्स मैंने आजाद किया, कितने ही गुलामों को मैंने आजाद किया। सही है, कितने ही गुलामों को मैंने आजाद किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कम जो है खबरिया है। आज का सबक बस यहीं तक रखते हैं। थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी कि मैं जहनी तौर पर मैं हाजिर नहीं था, तो हो सकता है बात थोड़ी आगे पीछे हो रही हो। बहरहाल अगर किसी को कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, और फिर क्लास हम यही मुकम्मल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इस्म वाले चैप्टर्स थे वो मुकम्मल हो गए हैं। ये देखिए, ये आपके पास ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हरूफ हिज्जा से हमने आगाज़ किया था, फिर उसके बाद लफ्ज़ की अक़साम देखी, फिर लफ्ज़ में कलमे की अक़साम देखी, इस्म फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ात देखी। उसके बाद इस्म पर हम आए, इस्म से हमने फिर आगाज़ करना शुरू किया ना। फिर इस्म में हमने उसकी सबसे पहले एराबी हालत देखी, रफ़ा नस्ब जर, जिन्स देखी, जिन्स में मुज़क्कर और मुअन्नस, उसके हमने क़वाइद देखे। मुअन्नस की 3 किस्में देखी, मुअन्नस क़यासी, मुअन्नस समाई और मुअन्नस हकीकी। अदद, अदद में हमने वाहिद, तस्निया और जमा देखा। उसके हमने औज़ान देखे। वसअत में फिर नकरा और मारफा देखा। फिर उसके बाद हम मुफरद से मुरक्कबात पर आ गए। मुरक्कबात में हमने सबसे पहली बात ये समझी कि बाद मुरक्कबात नाक़िस होते हैं, बाज़ ताम होते हैं। तो उसमें से हमने कुछ नाक़िस मुरक्कबात को भी अल्हम्दुलिल्लाह मुताल्ला कर लिया, और मुरक्कब ताम में हमने जुमला इस्मिया पढ़ लिया है। जुमला फ़िलियल का इंशाअल्लाह अगली बार से आगाज़ होगा। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी में हमने मौसूफ़ सिफ़त पढ़ी। मौसूफ़ सिफ़त का जो सबसे अहम कायदा कि वो चारों एतबारात से बराबर होना चाहिए, तर्जुमा उल्टा होता है। इसी तरह के दीगर जो कवायद है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर जुमला इस्मिया पे हम आ गए थे। जुमला इस्मिया में हमने मुब्तदा और ख़बर पढ़ा। मुब्तदा और ख़बर में जो बुनियादी बात ये थी कि दोनों जो होते हैं वो हालत रफ़ा में होते हैं, और मुब्तदा मारफा और ख़बर नकरा होती है आमतौर पे, और मुब्तदा और बकिया जो अदद और जिन्स के एतबार से ये बराबर होते हैं। फिर हम ज़माइर भी देखे। ज़माइर हमने 2 तरह की पढ़ ली हैं। एक ज़माइर हमने पढ़ ली हैं ज़माइर मरफ़ूआ मुनफ़सिला, और दूसरी पढ़ ली है ज़माइर मजरूरा मुत्तसिला। फिर उसके बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी पे हम आए थे। मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह देखा था। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में कई क़वाइद उसके अंदर हमारे सामने आए थे, वो आप लोग देख सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि एक तो मुज़ाफ़ होता है, मुज़ाफ़ इलैह होता है। मुज़ाफ़ का जो सबसे अहम कायदा सबसे अहम और बुनियादी बात वो ये है कि तनवीन और अल नहीं आती मुज़ाफ़ पे, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। ये सबसे अहम और बुनियादी क़वाइद हैं।
پھر اس کے بعد مرکب اشاری میں مشار الیہ اور اشارہ دیکھا تھا. مرکب جاری بھی ہم نے پڑھا تھا, اس میں نہیں آیا وہ. مرکب جاری میں یہ یہاں پہ 13 نمبر پہ مرکب جاری میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں حروف جارہ ہیں. صحیح ہے, وہ حرف جر جب اس اسم کے ساتھ مل کے آتا ہے تو وہ اس کو حالت جر میں لے آتا ہے. مرکب اشارے میں ہم نے حاذا اور اس کی گردانے پڑی, اشارہ قریب اور اشارہ بعید کی. یہ تمام جو تھے ہمارے ٹاپکس تھے, اس کے اندر ہو سکتا ہے 1-2 ٹاپکس اس کے اندر رہ گئے ہوں یا وہ مکمل ہو گئے ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ. تو یہ ایک بنیادی حصہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. کافی وقت اس میں لگا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اس کا ایک ٹیسٹ بنا لیا جائے, تاکہ ٹیسٹ کا اصل فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پورا ریپیٹیشن ہو جاتی ہے ساری. آپ جب عام طور پہ ریپیٹ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا, لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ دینا ہے تو ریپیٹ کر لیا جاتا ہے, اور پھر ساری چیزیں واضح اور کلیئر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پورا اسما والا جتنا بھی چیزیں ہیں ان کا ایک ٹیسٹ بنا لیا جائے. اور اگر اس سے پہلے یعنی پیر سے پہلے ہو جاتا تو بہت ہی اچھی بات ہے, نہیں ہوتا تو پھر 12 ٹیسٹ جب بھی ہوگا اس ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں تو وہ یہی تک کا ہوگا. فیل والا پھر ہم اگلے مرتبہ سے شروع کریں گے. باقی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو کوشچنر ہے اس کو مکمل کریں. ابھی آخری جو کوشچنر تھا وہ صرف 2-4 لوگوں نے ہی اس کے جوابات دیے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اگلے ویڈنسڈے کو کلاس, اگلے ویڈنسڈے کو عید تو میرے خیال میں اگلے ویڈنسڈے کو یوم عرفہ ہوگا نا, پھر تو شاید کلاس مشکل ہے. تھرسڈے کو عید ہے تو ہاں ویڈنسڈے کو تو کلاس نہیں کرنی چاہیے. بہرحال دیکھ لیں گے, چھٹیوں کی جو بھی تاریخیں بن رہی ہوں گی وہ پھر گروپ پہ بتا دی جائیں گی. ویڈنسڈے کو عید ہے جی. جو پاکستان میں نہیں ہے, ہاں صحیح بات ہے, جو پاکستان میں نہیں ہے ان کے لیے ویڈنسڈے کو عید بھی ہو سکتی ہے. بہرحال جو بھی چھٹیوں کی تاریخیں بن رہی ہوں گی وہ انشاءاللہ بتا دی جائے گی. پاکستان میں تھرسڈے کو ہے, لیکن جو پاکستان سے باہر کے طلبا ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی, کیونکہ ان کی عید بھی ہوگی ویڈنسڈے کو. ریکارڈنگس کے لیے پھر وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں. جی میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں تو میں بھیج دوں گا. اچھا, آخری مثال کم عبدن اعتقت اعتقت صحیح ہے. تو یہ عبدن حالت جر میں ہے, اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خبریہ کم خبریہ ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال نہیں ہے تو بات مکمل کرتے ہیں.